اردو زبان کی چوتھی کتاب میں نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 51 تک پڑھا چکا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 52 اور 53 پڑھیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ آپ چینل دیکھتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو الفضل، اکبر کے مشیروں میں ابو الفضل بڑا عالم، زبردست منشی اور عالی دماغ مورخ تھا۔ بادشاہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور سپہ سالار بھی۔ وہ دکن کی مہم سے تھوڑی سی فوج کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ شہزادے سلیم کے اشارے سے ایک بندیل کھنڈی راجا نے یکایک حملہ کیا۔ ہمراہی پریشان ہو گئے، مگر ابو الفضل نے بھاگنے کو عار سمجھا اور سپاہیانہ طور سے میدان جنگ میں لڑ کر مارا گیا۔ اس کی تصنیفات سے تاریخ اکبر نامہ ہے، جس میں چغتائی خاندان کے کل بادشاہوں کا حال مجمل اور اکبری عہد کے واقعات مفصل لکھے ہیں۔ آئین اکبری میں سلطنت کے ہر صیغے کا حال اور ہر قسم کے انتظامات کی کیفیت بھی تفصیل وار درج کی ہے۔ آئیے معنی پڑھیں گے اب۔ مشیر کا معنی ہے مشورہ دینے والا، عار کا مطلب ہے شرم، مجمل کا مطلب ہے مختصر، ٹھیک ہے۔ ابھی سبق نمبر 53 پڑھیں گے۔ فیضی، ابو الفیض فیضی ابو الفضل کا بڑا بھائی اور اکبر کا مشیر، ایک نامور شاعر اور جید عالم تھا۔ سنسکرت کے علم ادب میں بڑی لیاقت حاصل کی تھی اور اس زبان کی چند مشہور کتابوں کا ترجمہ بھی فارسی میں کیا۔ اکبر گونا خواندہ تھا، مگر وہ علم و کمال کا بڑا شائق تھا، چنانچہ ایک سررشتہ سنسکرت سے ترجمہ کرنے کا قائم کیا، جس کا مہتمم فیضی تھا۔ جب فیضی نے رحلت کی ہے تو اس کے ذاتی کتب خانے کی فہرست مرتب کی گئی۔ مختلف علوم و فنون کی 4060 کتابیں نکلیں، جن کو اس نے خود صحیح کیا تھا۔ ابھی معنی پڑھیں گے۔ جید، جید کا مطلب ہے عمدہ یا اچھا، علم ادب یعنی ادب کا علم، ترجمہ کا مطلب ہے کسی چیز کا معنی نکالنا یا پھر مشکل الفاظ کو آسان کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ سبق نمبر یہاں تک یاد کر لیں گے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر 54 پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، 54 اور 55 انشاءاللہ۔